جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کے رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ کچھ خوشیاں شاید انسان کو اداس کر دیتی ہیں۔ عزت، نفس اور انا دو بہت الگ الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا دل جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیوں وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک کر مر جائے جس کا رحمان خدا وجود رکھتا ہے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امید مل جاتی ہے اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کمل کا پھول کہنے کو تو کیچڑ میں کھلتا ہے، مگر چونکہ اللہ نے اسے پاکیزہ رکھا ہے، اس لیے وہ کیچڑ میں رہنے کے باوجود پاکیزہ ہے۔ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ہاں مگر یہ دھیان ضرور رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کیا ہیں، کیچڑ یا کیچڑ میں رکھا ہوا کمل کا پھول۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن افسوس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھا ہی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ مومن کے ایمان اور نفس میں ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے، اور یوں اس جنگ میں کبھی ایمانی طاقت غالب آ جاتی ہے تو کبھی نفس ایمان پر غلبہ پا لیتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ
وہ انسان وقتی لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہی، مگر جیسے ہی کچھ لمحوں میں لذت ختم ہوتی ہے، اب اس انسان پر لذت سے زیادہ بھاری احساس شرمندگی کا دور چلتا ہے۔ پھر کبھی تو وہ اس شرمندگی کے آگے بھی ہار کے اللہ کے قریب نہیں جاتا، اور کبھی وہ بھاگتا ہوا اپنے رب کی جانب جاتے روتا گڑ گڑاتا ہے، اور پھر مہربان رب اس کی توبہ ایسے قبول کر لیتا ہے جیسے اس انسان سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔